السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے پوڈ کاسٹ شاہد کے اسپیک، جس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، اسنیک پیک نو اباؤٹ می، جس میں ہم سیاسی، سماجی، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، دینی، مذہبی شخصیتوں کو مدعو کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے سفر کو جانا جائے، ان کے سوچ وچار سے استفادہ کیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ سلطنت آف عمان سے ایک مقبول اور معروف شخصیت موجود ہیں، جنہوں نے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کیا ہے اور عورتوں کے حقوق کے لیے، عورتوں کے تعلیم کے لیے اپنا ایک رول ادا کیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے تہہ دل سے آج کے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، استاذہ مبینہ خانم صاحبہ، جو کہ پریزیڈنٹ ہے دارالامن ٹرسٹ انڈیا کے۔ السلام علیکم مبینہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شاہد، الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ کی زندگی کے سفر کے بارے میں، کیسے آپ کا زندگی کا سفر رہا۔ ہم ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ بتائیے آپ کا بچپن کس طریقے سے گزرا، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کیا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، پریوارک ماحول کس طریقے کا تھا، کچھ آپ کے بچپن کے بارے میں بتائیے۔ جی، جیسا ہر ایک کا گھریلو ماحول ہوتا ہے، جیسا ہر ایک کی فیملی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری بھی ایک فیملی تھی، ہیپی فیملی جس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں میرے مائکا کا تعلق ہے افغانستان سے۔ میرے ننیال آ کر کرنول ضلع کے ایک مقام علم پور میں شفٹ ہو گئے تھے، وہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک پٹھان، ایک خاص قوم کہہ لیجیے، ایک خاص ٹرائب، کیا کہتے ہیں، جی، خاص، ٹرائب کہہ لیں۔ جی اس طریقے سے میرا ننیال تو افغانستان سے آیا ہوا تھا۔ میری والدہ ٹیچر تھی گورنمنٹ اسکول کی اور ریٹائر ہوئی ہے ایز اے مسٹرس، اور میرے والد صاحب کا جو ہے کرنول ضلع میں ہی بنگان پلی نام ایک چھوٹا سا گاؤں، ابھی تو بہت بڑا ضلع بن گیا ہے، وہاں کے پٹواری یا پٹیل کہہ لیجیے، اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمین، زراعت، کھیتی باڑی، جی اور بہت معروف گھرانہ تھا۔ کارپوریشن کے ایز اے مینیجر تھے، ڈویژن ہیڈ مینیجر تھے۔ الحمدللہ 6-7 بھائی بہن، بہت پرسکون ماحول، پروٹیکٹیو گھر تھا، جی ماں باپ کا بہت کنسرن تھا، ایجوکیشن کو امپورٹینس دیا جاتا، ڈسپلن، ویلیوز اور رشتے داری، ان تمام چیزوں کو بچپن سے ہی ہمیں سکھایا گیا، کیونکہ والدہ ٹیچر ہونے کی وجہ سے گھر میں بہت ڈسپلن اور ان ویلیوز کو بہت امپورٹینس دیا جاتا تھا۔ جی ابھی کچھ غلطی ہو جاتی تو اسٹرکٹلی پنشمنٹس بھی دیا جاتا تھا، کوئی اچھا کام کرتے تو اس کو سراہا بھی جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے گفٹس دینا، یہ بچپن سے ہمارے ماحول، ہمارے گھر کا ایک حصہ رہا۔ فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ ایسے خوشگوار ماحول میں ہماری تربیت ہوئی، تعلیم بھی۔ جیسے آپ کا زندگی کا سفر چل رہا تھا، آپ گرو ہو رہے تھے اپنے لائف میں، جی تو ایجوکیشن کا جو مرحلہ آیا تو آپ کے کیا ایجوکیشن پراسپیکٹس تھے؟ کیا آپ یعنی آپ کا اکیڈمک تعلیمی سفر جو دیکھیں ہم کس طریقے سے رہا؟ کہاں پر آپ کی اسکولنگ ہوئی؟ کہاں آپ کا کالج گزرا؟ کیا کورسز آپ نے لیے تھے؟ آپ کس طریقے کی جی اسٹوڈنٹ تھی؟ آپ یعنی بہت سائلنٹ تھی یا لیڈرشپ ٹائپ تھا آپ میں، کریجیس؟ ایجوکیشن میں تو الحمدللہ بہت اچھے تھے، رینکنگ لایا کرتے تھے، اور کبھی خاموش بھی رہتے تھے، لیکن بہت شرارت بھی تھے، اور پنشمنٹس بھی ملتے تھے ٹیچرز کی وجہ سے، کلاس کے باہر بھی جا کر کھڑے ہوتے تھے، لیکن سنسیئر رہا کرتے تھے، سنسیئر اسٹوڈنٹ تھے، ہوم ورک وغیرہ کے اعتبار سے اسٹڈی میں بہت اچھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چلبلے بھی تھے اور بہت بولڈ بھی تھے، جی اور کوئی بھی کام کرنے کا ٹھان لیتے تو ڈٹرمنیشن بھی تھا کہ کر گزرتے، اور اسپیچز میں بہت دلچسپی تھی، تو ہر کمپٹیشن میں حصہ لیتے، چاہے وہ تیلگو کا ہو، چاہے ہندی کا ہو، چاہے انگلش کا ہو، ان کمپٹیشنز میں حصہ لیا کرتے۔ بلکہ رننگ ریس میں بھی ہم نے حصہ لیا، لانگ جمپ میں ہم تھے، کھیل کا بھی شوق تھا، بیڈمنٹن بھی کھیلا کرتے تھے، تو بہت ایکٹیو رہا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح نہیں۔ جی تو آپ کا جی، سفر کھیل کیسے کود میں رہا؟ بھی کہاں آپ کی جی اسکولنگ ہوئی؟ کدھر آپ کا کالج گزرا؟ جی یہ سینٹ جوسف ایک کرسچن مشنری ہے، آج بھی موجود ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے بہت فیمس اور بہت اینشینٹ ہے، پولیٹیکل سائنس اینڈ ہسٹری، اوکے یہ دو میرے جو ہے انٹرسٹنگ سبجیکٹ رہے۔ تو ڈگری میں ہمارا بی اے رہا، جیسے ہمارا بی اے کا ختم ہو گیا، محبوب نگر میں المدینہ بی ایڈ کالج جب یہ جو ہے نیولی ریسنٹلی کھلی ہوئی تھی، ٹھیک تو والدہ تو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایجوکیشن فیلڈ سے ہے، بیسیکلی ٹیچر، ہمارا پورا خاندان ٹیچر ہے،
تو انہوں نے جو ہے ہمیں بی ایڈ کے لیے وہاں پر داخلہ کرا دیا. اور مجھے سب سے زیادہ یہ جو بورنگ کہہ لیں، حالانکہ تو کہنا نہیں چاہیے، اب اس کا احساس ہوتا ہے ہمیں، ٹیچنگ پروفیشن ہمیں اتنا پسند نہیں تھا. ہم لائر بننا چاہتے تھے، لا کرنا چاہتے تھے، لیکن والدہ نے کہا کہ لائر کی پوری زندگی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. لیڈیز کے لیے، لڑکیوں کے لیے بہترین پروٹیکٹیو ایک آنریبل اگر کوئی آکوپیشن ہے یا کوئی تعلیم ہے تو وہ ٹیچر کا ہی ہے. جی استاد، جس طریقے سے آپ کا تعلیم کا سفر اختتام پہ آیا، آپ کا بی ایڈ ختم ہوا، آپ کو جاب مل گئی ایز اے ٹیچر، تو ایز اے ٹیچر آپ کو کیسے محسوس ہو رہا تھا؟ اب چاہے پسند ہو یا نہ ہو، ٹیچر لائن میں تو چلے گئے تھے. اب بی ایڈ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، واپس بھی آ گئے تھے، اسکول میں جاب بھی مل گیا، گھر بیٹھے بلا کر دے دیا گیا. تو میں اللہ کی طرف سے گفٹ سمجھ کر اس میں جوائن ہو گئی. لیکن وہاں پر جب چھوٹے چھوٹے بچے، بہت پیارے بچے، یعنی KG 1 سے تھے، بیبی کلاس سے تھا، تو چھوٹے بچوں کو لا کر چھوڑا جاتا، ماں گیٹ کے باہر اس طرف رو رہی ہے، بچے گیٹ کے اس طرف رو رہے ہیں. تو میں چھوٹے بچوں کو میں اپنے ساتھ لے جایا کرتی، تھوڑا وہ کنڈر گارڈن ٹیچر جو تھی، وہ جو ہیلپر تھے، ہم سب مل کے وہ بچوں کو سنبھالا کرتے. جب بھی میرا فری پیریڈ ہوتا تو میں وہاں پر کنڈر گارڈن میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی، ان کے ساتھ ٹائم بتایا کرتی. تو ایک ایسے جو ہے دل کے طرف سے ایک ایسا میرا دل نرم اور محبت، پیار، کائنڈنیس، لو، افیکشن، یہ چیزوں سے بھرتا چلا. ٹھیک. آپ جو آپ کا کیریئر جو چل رہا تھا اچھے سے، آپ کی ایک ٹیچنگ لائف چل رہی تھی، اس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں خدمت خلق کا، عورتوں کے امپاورمنٹ کے لیے اور لیڈیز کی مدد کرنا ضرورت مندوں کی، تو یہ مزاج آپ کا بہت پہلے سے تھا یا یہ بعد میں آپ کا ڈیولپ ہوا؟ نہیں نہیں، بچپن سے ہی میرا یہ مزاج تھا. میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ جو ہے کیونکہ جس مشنری میں کرسچن مشنری میں پڑھی، ان کے ساتھ رہ کر جو ہے یہ بہت ساری عادتیں، کوئی پور فیملیز تھے کہ فیس پے نہیں کر سکتے، یا کچھ جو ہے وہاں کے ہیلپرس ہوتے، ان کے اکنامیکل پرابلمس، کوئی واچ مین، کوئی غریب کچھ ہوتے، کوئی آ کر اپنا پرابلم بتاتے، تو فوری آن دی اسپاٹ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتی. یہ جذبہ مجھے شروع سے تھا، چاہے ایز اے اسٹوڈنٹ کے زمانے سے کیوں نہ ہو جائے، کالج کے زمانے میں، بعد میں بی ایڈ پہ، اس کے بعد جاب کے اس میں، یہ میرا جو ہے ہمیشہ سے رہا. اپنا جو ہے سیلری، جو کچھ غریب ایک میاں بیوی تھے، وہ بلائنڈ تھے بیچارے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کے کوئی دور کے رشتے دار آ کر ان کے کیئر ٹیک کیا کرتے، تو میں ان کو ہاسپٹل لے کر گئی تاکہ ان کے کچھ آنکھوں کا آپریشن ہو سکے، ان کا ٹیسٹ کرانا، ان کے لیے یہ کرانا، ایسے کام میں وقتاً فوقتاً کیا کرتی. ہر انسان کی زندگی میں ایک فیز آتا ہے کہ اسے اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا پڑتا ہے، جس کے ساتھ آگے کی زندگی، اپنی ازواجی زندگی، میرائٹل لائف اسپینڈ کرنا ہے. تو جب آپ کے گھر میں رشتے کی بات کی جا رہی تھی، اس وقت کا ماحول تھوڑا الگ تھا، آج کی طرح تو بے شک نہیں ہوگا. تو اس وقت گھر میں کیا ماحول تھا جب آپ کی شادی کی بات کی جا رہی تھی؟ آج کے دور میں جس طریقے سے بچوں کو فریڈم دیا جا رہا ہے، بہت سارے ان کے چوائسیز ہوتے ہیں، وہ چوزی بنتے ہیں، یہ ماحول نہیں تھا. اوکے. بچوں کو ماں باپ پر اعتماد تھا کہ ہمارے والدین جو ہمارے لیے کر رہے ہیں بہتر ہوگا. تو جس طریقے سے عام گھرانے میں لڑکیوں کی شادی طے ہوتی ہے، اسی طریقے سے میرے بھائی ایک یہاں پر تھے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہاں سے رشتہ آیا تھا، تو الحمدللہ ماں باپ کی رضامندی تھی، والدین کی رضامندی تھی، تو ہمارا نکاح ہو گیا. حیدرآباد دکن کے جو رائل فیملی ہے، جی. ان سے تعلق رکھنے والے صاحبزادہ محمود، جو میرے شوہر کا نام ہے، ان سے ہمارا نکاح ہو گیا. اب یہاں سے جو ہے یہ دوسرا سفر، دوسرا فیس رہا میری لائف کا. جیسا کہ ہر لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، آ گئے یہاں کی لائف ٹوٹل الگ تھی. شوہر بھی جو ہے دین کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، بہت دینی ذہن کے تھے، دینی رجحان کے تھے. تو ماحول، ہمارا کلچر الگ تھا، فیملی بیک گراؤنڈ الگ تھا، اور ہمارے ایم آبجیکٹیوز الگ تھے، ایجوکیشن کو امپورٹینس دینا، اور یہ تمام چیزیں تھے. لیکن جب یہاں پر آئی تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نئی دنیا میں آ گئی. اور جو میرے پہلے استاد کہہ لیجئے اور میرے پہلے محسن کہہ لیجئے، جنہوں نے مجھے دین کی طرف رغبت دلائی، دین کا جو ہے میرے دین کے علم کا سورس، بنیاد، اثاثہ، ہمیں جو بھی بتاؤں، جتنی بھی باتیں کہوں وہ کم ہی ہے. میرے پہلے یعنی ٹیچر، میرا پہلا استاد میرے شوہر ہی تھے. انہوں نے مجھے بڑے پیشنس کے ساتھ پڑھایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ بیسیکلی ٹیچر ہیں، یو کین ٹیچ کہا کرتے تھے. تو یہاں پر جو مسقط میں حلقہ احباب ہند، اس کے تحت ایک لیڈیز کی ونگ چل رہی تھی، تو وہاں یہ لے جایا کرتے تھے، مجھے وہاں پر شرکت کرایا کرتے تھے تاکہ میں اس ماحول میں رہوں، کچھ سیکھوں. تو یہاں سے میرا یہ سفر شروع ہوا دینی تعلیمات کا، دین کی طرف رجحان.
لیکن شوق کب پیدا ہوا، میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں گی، بتاؤں گی آپ کو. جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی وہ فیملی سے ابھی کچھ سال پہلے ہی سے ٹچ ہمارا نہیں ہے، تو ماں بیٹی آیا کرتے تھے. وہاں سب خواتین بیٹھ کر تجویز سیکھ رہے تھے، ایکسنٹ پروننسیشن کیسے ایکسنٹ پروننس کرنا. تو وہاں پر جو ہے میرے ساتھ میں ایک خاتون تھے، وہ بھی ہمارے حیدرآباد کی فیملی کی تھی. انہوں نے جو میرا انٹروڈیوس کرایا کہ یہ صاحبزادہ محمود صاحب کی مسز ہے، آئی ہیں انڈیا سے. تو وہ خاتون بڑے تعجب سے کہنے لگی کہ ہاں یہ اور محمود صاحب تو ماشاءاللہ اتنا بہترین درس دیتے ہیں، اتنے بہترین عالم ہیں یہاں کے، اور ان کی مسز کو کچھ نہیں آتا. اور جو ہے میں بچپن سے تھوڑا سیلف ریسپیکٹ کو بہت امپورٹینس دیا کرتی، یعنی کسی کو کوئی بری بات کہنا، کسی کا دل دکھانا نہیں، ریسپیکٹ بہت کیا کرتی. تو مجھے یہ بات بہت لگی کہ اس خاتون نے مجھے اس طرح کہا. تو یہ ٹائم پاس کے لیے جاتے تھے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا. اس دن سے میں نے سیریسلی اس کام کو لینا شروع کر دیا. آپ کو بتاؤں میں نے جو پہلا سورہ حفظ کیا، میں نے رومن انگلش میں لکھ کر حفظ کیا تھا، الہاکم التکاثر. اوکے. جب نیکسٹ کلاس میں گئی، میں جس طریقے سے بتائی تو وہاں کے لوگ تعجب ہو گئے. اس کے بعد جو ہے شوہر کو میں کہنے لگی کہ آپ مجھے اور زیادہ پڑھائیں. تو زیادہ جیسے بھی ان کا وقت ملتا تو مجھے ٹرین کرنے میں، مجھے پڑھانے میں وقت لگایا کرتے. اب وہاں سے میرا انٹرسٹ جو ہے بلڈ اپ ہونے لگا. جی استاذہ، جس طریقے سے آپ سیکھنا شروع کر رہی تھی، کافی نئی چیزیں سے آپ کا یہ ہوا، آپ سیکھنا شروع کیے، آپ کو نئی چیزیں پتہ چلی، اور آپ کا علم کا ایک سفر شروع ہوا. اس دوران آپ نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا جس کے بیسس پہ آپ کا کام پھیلتے گیا اور بڑھتے گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ علم ایک سمندر جیسا ہوتا ہے. تو علم جتنا بڑھتے جائیں گے اور پڑھنے کی پیاس تشنگی بڑھتی چلی جاتی. وہ معاملہ میرے ساتھ بھی تھا، کیونکہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شروع سے شوق تھا. لیکن اگر انٹرسٹ ہو تو کتاب شوق بھی ہو جب بڑھ جاتا ہے. کتابیں پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. بہت ساری پڑھی، کیونکہ ہمارے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی، اس میں ہر لینگویج کے تھے، انگلش، تیلگو، ہندی. تو یہ تمام جو کتابیں، لیکن میں آپ کو ان میں سے بہت مختصر کتابیں جو میرے بیسک رہے، جس سے میری دین کی بنیاد بنی، جو اساس ہوا، یہ میں آپ کو چند گناؤں گی. میں نے بتائی کہ پہلے جو میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نکالی 30 پارہ، اس کے جو والیومز بہت سارے تھے انگلش میں یہ پڑھنا شروع کر لی. اور جو ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر، جو پورے گلف میں بہت مانی جاتی ہے، بہت جو ہے آتھینٹک پرانی اگر تفسیر کوئی ہے تو یہ آلموسٹ 600 ایئرس پرانی تفسیر ہے. 600 پرانی ہے، بہت اچھی ہے. اس میں بہت سارے آپ کو حدیث ملتی ہیں، علمی اعتبار سے بہت بہترین ہے. اس کے بعد میں ہم نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تفہیم القرآن پڑھا. تفہیم القرآن پڑھنے سے ایسا لگا کہ کوئی بھولا ہوا سبق یاد آ گیا، ایسے مردہ پڑی ہوئی ضمیر زندہ ہو گئی، یعنی کچھ کرنے کا ٹیمپٹیشن پیدا ہو گیا دل میں. تیسر القرآن عبد الرحیم کیلانی صاحب کی ہے، اور تدبر قرآن امین الحسن صاحب کی، معرف القرآن مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حسن البیان ہے. اس کے بعد اتنا ہی نہیں، تھوڑا ہمارے گھر میں اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، مطلب ایک چھوٹا سا ٹی وی تھا، ڈی وی ڈی ڈالنے کا ڈی وی ڈی چل رہا کرتے تھا. اس زمانے میں شوہر نے کہیں سے یہ دینی آئے اپنے احمد دیدات صاحب اور اپنے ڈاکٹر اسرار احمد کے 9 کیسٹس ہیں جو انہوں نے دبئی میں پروگرام کیے تھے والاثر پر، نجات راہ کے اوپر. الہدا کینیڈا سے انسٹیٹیوٹ سے میں نے تعلیم القرآن، فہم القرآن، تعلیم الحدیث، تعلیم الفقہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسر البخاری، ریاض الصالحین، یہ سب کا میں نے جو ہے وہاں سے وہاں سے میں نے تمام کورسز کیے. ترجمان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اکیڈمی سے لفظی ترجمہ، اونلی لفظی ترجمہ 30 پارس کا میں نے یہ کیا. بہت سارے جو مجھے اویلیبل ملتا وہ تمام چیزیں الحمدللہ کرتی چلی گئی. شوق بھی بڑھتا چلا گیا، ڈگریز پہ ڈگریز ملتی چلے گئی، سرٹیفکیٹ پہ سرٹیفکیٹ جمع ہوتی چلے گئی. اب اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے میں نے جو پہلا لیکچر جو دیا، میں نے سب سے پہلے کتاب جو پڑھی عبدالحی صاحب کی حیات طیب، یہ سیرت النبی جی سیرت کی کتاب ہے. تو شوہر نے کہا کہ نا آپ کے لیے اب ٹیچنگ کا میدان کھلا ہوا ہے، آپ کو ٹیچ کرنا ہے. تو پہلا لیکچر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دیا. تو وہاں کے لوگوں کو کافی پسند آ گیا. ٹیچنگ لائن کے تھے، تھوڑے بہت تیاری کر کر بتا دیے، تو بولنے کا انداز سب کو بہت پسند آیا. تو بار بار کہنے لگے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ٹاپک لیا کرے، درس دیا کرے. جو وہاں پر پہلے سے آلریڈی سینئرز تھے تو سینئرز بھی مجھے موقع دے رہے تھے. اس طریقے سے میرا سفر جو ہے شروع ہو گیا.
جی استاد صاحب، کافی وسیع سمندر کی طرح مطالعہ رہا آپ کا، اور اس وقت بھی آپ کا مطالعہ جاری ہے جس کی بنیاد پہ آپ اتنا کام کر پا رہی ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے لکشے کو، اپنے گول کو، اپنے اغراض و مقاصد کو پورے کرنے کے لیے کافی اسٹرگل سے، محنت سے، قربانیوں سے، کوشش سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کا بھی سفر جو آپ نے اب تک کا طے کیا ہے، اس میں کافی ساری قربانیاں رہی، یا پھر یہ ایک پھولوں کی سیج تھی اور کافی آسانی سے آپ کے کام بنتے چلے گئے؟ نہیں نہیں شاہد صاحب، کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی، یہ تو بڑی مشکل کا راستہ تھا۔ جی اس میں بہت آزمائشیں آئی، بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑا، بہت ساری چیزوں کو جھیلنا پڑا، جی مشکلات کو، چیلنجز کو قبول کرنا پڑا، جی کیونکہ جیسے جیسے فیملی بھی گرو ہو رہی تھی، فائنینشیل کرائسس بھی آ رہے تھے، کیونکہ گلف کا معاملہ، جابس کا جی مسئلہ جی ہوا کرتا تھا، کبھی ویزوں کا مسئلہ، اور کام کا پریشر، کام بڑھتا جا رہا تھا، میرا مطالعہ ہے، میرے ایگزامس ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ جی ایسا نہیں کہ بس ایسا کروشل پیریڈ تھا وہ ٹائم کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے، لیکن ایک ڈٹرمنیشن تھا اندر کہ جی کچھ کرنا ہے، اوکے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اپنے آپ کو ایک ایگزامپل ثابت کرنا ہے۔ ان تمام اس زمانے میں اسی گھر میں رہا کرتی تھی، کوئی ہیلپر نہیں تھا گھر میں، گھر کا پورا کام کرتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، ان کی اسکولنگ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی دین کا، ان کی دنیا کا سب کچھ خیال کرتے ہوئے 6 سال تک میں ان خواتین کے حلقے کی لازمہ بنی رہی، اور دلی مرکز سے جو ہے بہت بڑے بڑے لوگوں سے، شخصیتوں سے اسی دوران میں ملاقات کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اچھا آپ جانتے ہوں گے کہ دلہی کے مرکز کے جو ہے سید غلام اکبر صاحب، جو اسسٹنٹ سیکریٹری تھی، ان سے میری بات چیت ہوئی تھی، خواتین کے پروگرامز کو کیسے بڑھایا جائے، کیسے موٹیویٹ کیا جائے، کیسے کام ہو رہا ہے۔ جی وہ بھی بہت متاثر ہوا کرتے تھے کہ آج سے پہلے اتنا کام نہیں ہوا تھا عمان میں، کہ فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت خواتین جو ہے آگے بڑھ گئی، اس اچھا طرح کہا کرتے تھے۔ جی یہی نہیں ہے، بلکہ محمد جعفر صاحب جو ہے قیم جماعت کے تھے، سیکریٹری تھے، یہ بھی ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ابھی حال ہی میں ریڈینس کے ایڈیٹر آپ جانتے ہیں، جن کا آپ نے پوڈ کاسٹ بھی لیا ہے، اعجاز اسلم صاحب، یہ جی بھی عمان آئے تھے، خواتین کا جو ہے ان کا کام کا جائزہ۔ تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم اس کو رن کیا کرتے تھے، ایک مدرسہ سمجھ لیجیے، ایک سلیبس پرسکرائب کر دیا گیا، اس سلیبس میں بکس ہم نے رکھ دیا کہ تفہیم القرآن مسٹ ہے، اما پارا، اس کے بعد 40 صدی سے ربنا، بیسک جو نیڈس ہے، آداب زندگی ہم نے رکھا تھا، خطبات ہم نے رکھا تھا، اس کے ذریعے سے خواتین کو ٹرین کرنا، کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے جب عمان تشریف لے کر آئے تو ہمارے گھر خاص طور پر خواتین کا پروگرام ہم نے منعقد کیا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اسلام میں عورت کا مقام اور عورت کی دینی ذمہ داریاں، اس عنوان پر بہت بہترین لیکچر آپ نے دیا، اس سے کافی خواتین متاثر ہوئی۔ جی تو آپ کی مہمان نوازی، آپ کو دیکھنے، آپ سے بات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا، الحمد اللہ للہ تعالیٰ نے یہ بھی موقع عطا کر دیا۔ جی آپ سٹرگلز کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کے زندگی میں کچھ سٹرگلز تھے، تو کیوں نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا، ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی، اس میں 5 آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، ہر آزمائش سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی خوشخبری دی ہوئی تھی، تھوڑے ہی دنوں میں ڈیلیوری بھی ولادت ہونے والی تھی، اس سے ایک دن پہلے خواتین کے مجمع میں خواتین کے لیے موٹیویٹ کرنے کے تربیتی پروگرام تھا، اس پر میں نے بہت اچھی طریقے سے صبر کے عنوان پر بات بتائی تھی کہ ہمیں کسی بھی حالت میں اس دین کے علم کو چھوڑنا نہیں، دین کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یعنی بہت سارے ایبسنس ہوا کرتے ہیں، تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے بتائی تھی، اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، کہ جب وہ سفر پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بچہ بیمار رہتا ہے، جی تو ان کے آنے تک جو ہے بچہ وفات پا جاتا، تو لیکن اس دور کی خواتین بھی کیسے دیکھ لیجیے ہمت والی تھی، کیسی بہادر تھی، کہ شوہر کبھی تو دور دراز کا مقام ہے، آج تک دیر ہوگی، انہوں نے دفنا دیا، لیکن جب دوسرے دن جب شوہر آ گئے تو انہوں نے بات بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جو ہے ایک نعمت دے، اس کے بعد آ کر لے لے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو دے دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بیٹا عطا کیا تھا، نعمت دی تھی، وہ واپس لے لیا۔ اچھا یہ تقریر بہت ساروں کو بہت اپیل کی، بہت مبارکباد کرے، بہت اچھا لگا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے گزارنا تھا، شاید چند دن، 2-3 دن میں جو ہے ولادت ہونے والی تھی، پتہ چلا کہ بچہ جو ہے، ہم نے نام بھی اس کا چوز کر لیا تھا کہ والد کا نام جو ہے محمود ہے، تو بچے کا نام احمد بھی رکھا جائے۔ بہت تکلیف تو ہوئی، لیکن بس مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ صحابیات، صحابہ اکرام کیسے ان باتوں پر جم کر رہا کرتے تھے، کیسا ان کا ایمان تھا۔
اللہ کی نعمت تھی, اللہ نے لے لیا. تو بس تکلیف تو ہوئی, لیکن کہیں جو ہے نہ تو مطالعہ رکا نہ تو کام رکا, الحمدللہ چلتا رہا. تو ایسے ایسے بہت سارے کرائسس آئے, آزمائشیں آئی, لیکن اللہ کا شکر رہا کہ اس میں چلتا رہا, ہر کچھ چلتا رہا, ذمہ داریاں بھی بڑھ. جی استاد, جس طریقے سے آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی تھی, کام بھی بڑھ رہا تھا, اور جو سرکن تھا آپ کا یہ پھیلتے جا رہا تھا, آپ کی شہرت بھی ہو رہی تھی اس وقت, آپ کو کافی سامنا بھی کرنے پڑے تھے چیزوں کے. آپ نے جو طے کیا کہ آپ کے خود گھر کو مرکز بنایا جائے, اور وہاں سے پھر آپ نے جو ہے کئی سارے حلقوں کا آغاز کیا. اس سفر کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں. جی, جیسے جیسے میری فیملی بڑھتی چلے گئی, ذمہ داریاں بڑھتی چلے گئی, گھر کی ذمہ داریاں, بچوں کی تعلیم کی, تربیت کی, اور میرے گھر پہ جنس کا بھی جو ہے مرکز تھا, تو ان کی مہمان نوازی کی, یہ سب کچھ تھے. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ہے گھر کو ہی مرکز بنا دیا جائے تاکہ سہولت ہو جائے. تو میں نے کام کا آغاز شروع کر دیا. تو الحمدللہ لوگ آتے گئے, جمع ہوتے چلے گئے, اتنے ہو گئے کہ گھر چھوٹا ہونے لگا. اس کے بعد کچھ خواتین جو دوسرے علاقوں سے آئے, انہوں نے ہمیں مشورہ دینے لگا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہونے سے تو بہتر ہے ایریا وائز جو ایک ایک دن ہم اپنا گھر وقف کریں گے, آپ آ کر درس دیں, یہ تو بہت اچھا تھا. تو اس طریقے سے 5 حلقے ہمارے یہاں پر خواتین کے قائم ہوئے. میں نے حلقہ عائشہ کے نام پر اس کی بنیاد ڈالی. وہاں سے ہمارے حلقہ خدیجہ, حلقہ فاطمہ, حلقہ سودا, حلقہ حفصہ, ان کی بنیادیں. تو ایئرلی ونس ہم بہت بڑا پروگرام کرتے تھے, ہالس بک کرا کر, اس میں یہ تمام 5 حلقوں کو جمع کر کر جو خواتین ٹرین ہوئے ہیں ان کی ایبلٹی کو, ان کی صلاحیتوں کو پبلک کے آگے لے کر آیا کرتے تھے. تو اس طریقے کے ہمارے پروگرامس ہوا کرتے تھے, اور بہترین عنوانات پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد قرات کمپٹیشنز رکھا کرتے تھے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئز رکھا کرتے تھے. اس سے جو ہے بچیاں اور خواتین بہت انٹرسٹلی جو ہے خواہش شوق سے اس میں پارٹیسپیٹ ہوا کرتی. تو یہ اس طریقے سے ہمارا ٹریننگ دور رہا. صرف میں اپنا مطالعہ کرنا نہیں, خواتین کو بھی ٹرین کیا جاتا کہ آگے چل کر وہ بھی اس کام کو آگے بڑھائیں. تو یہ دور رہا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ پورے عمان میں عبدالرحمن عبدالرحیم صاحب, آپ بھی جانتے ہوں گے, بہت فیمس ہے, انڈرسٹینڈ قرآن, ان کا جو ہے آؤ قرآن سیکھے, آؤ قرآن سمجھے, بہت سارے لیولز ہیں ان کے. فرسٹ عمان میں 30 ممبرس کو, 30 خواتین, اور ڈفرینٹ ایریاز سے تھی, ڈفرینٹ لینگویجز سے تھے, ان سب کو جو ہے ٹرین کر کر, ان کے ایگزامز دلا کر 30 سرٹیفکیٹس. فرسٹ ٹائم جب عبدالرحمن عبدالرحیم صاحب عمان آئے, یہاں کی گرینڈ ماسک میں بڑے مجمع میں, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے خواتین نے یہ کام کیا ہے, بہت اپریشیٹ کیا حلقہ عائشہ کو اور ہمیں, اور آج بھی ہمارا خانم اینڈ گروپ کے نام سے رجسٹرڈ ہے وہاں پر. تو اس طریقے سے اس کے بعد ہمارا دیکھ کر بہت سارے جنس حضرات اٹھے, انہوں نے مسجدوں میں, اپنے گھروں میں سینٹرز بنائے, اور یہ گرامر کا کام انہوں نے شروع کیا. 2014 I think so, جب میں انڈیا گئی ہوئی تھی, وہاں میں نے یہ اس ادارے کی جو ہے بنیاد رکھی, بلکہ باقاعدہ اس کو گورنمنٹ آف آندھرا پردیش سے رجسٹریشن بھی کر رہا ہے. اس کے 7 ممبرس ہیں ہمارے. اس کا جو ہے یہ پورا جو ہے اکاؤنٹ بھی جو ہوتا ہے, ہم نے ایک اکاؤنٹ بھی اس کا اوپن کیا. اس کے 7 ممبرس ہے, جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو چیریٹی بگنس فرام ہوم, تو میں نے شروع کیا تھا. تو سب سے پہلے زیادہ میں نے اپنی جو ہے پرسنل جو بھی میری جمع پونجی تھی, میں نے اس میں لگائی, کنٹریبیوٹ کیا میں نے. تو زیادہ سے زیادہ حصہ میرا رہا کرتا تھا, ابھی بھی ہے. جو ممبرس بنے, تھوڑے بہت مدد کیے, چلے گئے, اس طرح سے رہا. لیکن الحمدللہ اس میں بہت سارے لوگوں جن کی جو ہے چھت نہیں تھی, ان کو چھت کا سہارا ملا. کچھ ایسے لڑکیاں تھیں جن کا نکاح میں مسئلے آ رہے تھے, نکاح کروائے ہم نے, ایجوکیشن کے اعتبار سے, میڈیکیشن کے اعتبار سے, اور سنگل پیرنٹس رہے. بلکہ ہم نے جو ہے کچھ ایسے جگہوں پر رینٹ پر گھر لیا کرتے تھے, اور اس میں جو ہے ان فیملیز کو رکھا کرتے تھے, اس کا پیمنٹ ہم کیا کرتے تھے. اس طریقے سے الحمدللہ جتنا ہو سکے, یعنی خدمت خلق کرنے کا جذبہ بھی تھا. تو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو کیا کرتے تھے. اب باقاعدہ ہم نے جو ہے کچھ جو بہت کمزور فیملیز ہے, ان کے ہم نے جو ہے وتیرہ بنا دیا ہے, ماہانہ ان کے لیے سپورٹ ہم نے جاری و ساری پرماننٹ کر دیا. تو اس سے جو ہے ادارہ بڑھا. یہ اس ادارے کے لیے خواتین کو پھر ہم نے دین سے جوڑا. ایک جو معلمہ کا ہم نے انتظام کیا, ایک جگہ پر ان تمام لوگوں کو جمع کر کر ان کے دینی اصلاح کی جا رہی تھی. شرک سے, بدعات سے, خرافات سے روکا جا رہا تھا, بچوں کو صحیح تعلیمات دی جا رہی تھی. یہ تمام سلسلہ ہم نے دارالامن ٹرسٹ کے ذریعے, ان کی ایک تو مدد بھی ہو رہی تھی اور دین سے بھی جڑی تھی.
جس یہ طریقے مین سے آپ کا تعلق کیونکہ آندھرا پردیش کرنول سے ہے، وہاں پہ جو بھاشا بولی جاتی ہے تیلگو زبان ہے، تو تیلگو میں بھی کچھ کام کر آپ یعنی دارالامن کے تھرو کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ جی ابھی بھی اس کے جو ہے ہم نے بہت سارے قرآن کے لیے میں نے ایک ادارے سے بات کیا ہے کہ پرنٹنگ کے لیے وہ کر ہمیں دے دے، تو انشاءاللہ فری ڈسٹریبیوشن کے اعتبار سے جی بلکہ جیسے جیسے دیکھ لیجیے میرے 2 اسٹوڈینٹس تھے، انہوں نے میرے سیرت پہ جو میرے لیکچرز پر انہوں نے 2 ہاں، کتابیں لکھے، بہت ایزی انداز میں، کس کے انداز میں انہوں نے کتابیں لکھے ہیں. 2 کتابیں ہیں، ایک مکی دور دوسرا مدنی دور کے نام پہ، اور ہم نے کتابیں کارڈز بھی بنائے ہیں دارالامن ٹرسٹ کے ذریعے سے. اوکے. دعا کے کارڈز ہیں، رمضان کی دعاؤں کے کارڈز ہیں، مسنون دعاؤں کے کارڈز ہیں، استخارہ کی دعا، حاجت کی دعا، اسپیشلی تیلگو میں بھی ہم نے کیا ہے، اردو میں بھی ہم نے، انگلش میں بھی، 3 لینگویجز میں بھی ہم نے بنائے دیے ہیں. استاد آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ دین کو سمجھنے میں، اس کا علم حاصل کرنے میں اور دوسروں کو پہنچانے میں آپ کا صرف ہوا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں اس کا علاج اگر ہم دیکھیں تو وہ اسلام میں ہے، قرآن مجید میں ہے، رسول اللہ کی تعلیمات میں ہے. ہم میڈیا اگر اٹھا کے دیکھیں، آج کے موویز دیکھیں، اس میں جو پرائم اکیوز یہ بات کو کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا بلکہ مزید ان کو دبا کے رکھتا ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے، آپ اس کو کس طریقے سے سلجھاتے ہیں؟ کیسے آپ اس پر اپنا نظریہ رکھتے ہیں؟ اسلام کو آج جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے دہشت گرد، اسلام عورت کے حقوق نہیں دیتا، 4 دیواری 4 چادر میں اس کو لپیٹ کے رکھا ہے، ظلم کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام نے عورت کا صحیح مقام بتایا، اس کے صحیح حقوق متعین کیے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عورتوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا کرتا تھا. کیا آپ نہیں جانتے کہ عورت کو جو ہے ستی کہہ کر شوہر کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا. اگر آج سے جو ہے عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلتا آج سے 1450 سال پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. قرآن گواہی دے رہا، یہ ضم بن قتلت. تو عورتوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا کرتا. آج بھی دیکھ لیجیے، عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق نہیں دیا گیا، وراثت میں حق نہیں ہے، لیکن اسلام نے یہ سب پرووائڈ کیا. اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کو سیف اینڈ سیکیور رکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دیا گیا. ایک خلا نکاح اس کا جو ہے سربراہ شوہر کو بنا دیا گیا، پرووائڈر سسٹینر شوہر کو. جتنی بھی اکنامیکل ذمہ داریاں ہیں وہ مرد پر عائد کر دی گئی. شادی سے پہلے باپ اور بھائی کو دے دیا گیا ذمہ داری، اور جو ہے شادی کے بعد شوہر اور بیٹے کو دے دیا گیا. تو کہاں اسلام نے ظلم کیا؟ کیا اسلام نے اس کو ایجوکیشن سے روکا؟ کیا اسلام نے اس کو جو ہے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے کراٹے جوڈو سیکھنے سے روکا؟ کیا کوئی فیلڈ میں وہ جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی؟ ڈیفینیٹلی ہر کام کر سکتی ہے. لیکن اگر آج کے اعتبار سے کہہ کر خواتین جو ہے پائلٹ بنیں گے، وہ جو ہے پلمبر بنیں گے، وہ الیکٹریشین بنیں گے، یہ تو کام نہیں نا. ان کے کام کرنے کا جو ہے ان کی فیلڈ جو ہے بتا دیا گیا. گھروں میں رہے، اپنی نوجوان نسلوں کی تعلیم کرے، تربیت کرے، وہ ان کو اس طریقے سے سکھائے. خالد بن ولید کی والدہ بھی تو ان کو جو ہے کس طریقے سے سکھایا، کیسے انہوں نے جو ہے فتوحات حاصل کیے. طارق بن ضیاء کو دیکھ لیجیے. تاریخ کے جو بڑے بڑے لوگ جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کیا ہے، یا چاہے وہ فریڈم فائٹرز کیوں نہ ہو جائے، علماء اکرام کیوں نہ ہو جائے، کوئی کیوں نہ ہو جائے، وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تو کہاں عورت کو جو ہے اسلام میں چادر اور 4 دیواری میں رکھ دیا، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. آپ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میڈیا جس طریقے سے ایکسپوز کرتی ہے، فیمنزم کا دور ہے، وہ چاہتی ہے کہ خواتین کو باہر گھسیٹ کر لے کر آئے، ان کو مردوں کے کندھے کے بشانے بشانہ چڑھا دے، مرد جیسا لباس پہنا دے. اس طرح کریں تو اس کو فریڈم ہے. اس کی فریڈم وہ آزادی کے ساتھ، اپنے جو ہے حجاب کے ساتھ، اپنے پروٹیکشن کے ساتھ، وہ چاہے علم حاصل کرے، علم لوگوں کو دے، بلکہ وہ ایک بہترین مثال ثابت کر سکتی ہے. کیا خواتین دیکھ لیجیے، فاطمہ پیری کو دیکھ لیجیے، انہوں نے یونیورسٹی قائم نہیں کیا. کتنے بڑی بڑی، اب میرے پاس وقت نہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نام نہیں گنا سکتی، خواتین نے کیا امپاورمنٹ نہیں کیا. خود وہ جو ہے اپنی پیروں پر کھڑے، بلکہ بہت ساری خواتین کو جو ہے انہوں نے کچھ ایسی روزی روٹی کے کام سکھا دیے، یعنی اسمال کاٹیج انڈسٹریز بنائے. کچھ لوگ جو ہے یعنی اسٹچنگ کے اعتبار سے انہوں نے اپنی ایک فیلڈ سلیکٹ کرنی. بہت سارے ہیں. دیکھیے جہاں چاہ وہاں راہ ہوتی. بے شک. عورت کو اسلام میں دیکھیے جتنے بہترین حقوق، وراثت میں بتائیے کسی مذہب میں وراثت میں حق دے دیا گیا عورت کو؟ یہاں پر باپ کی وراثت میں، بھائی کی، بیٹے کی، شوہر میں، ہر ایک اعتبار سے اس کو تو مالدار بنا دیا گیا. گھر بیٹھے وہ مالدار بن سکتی ہے. استادہ مبینہ، آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی فروٹفل اور کافی فائدہ مند کنورزیشن رہی.
اور امید ہے کہ لوگ اس استفادہ بھی حاصل کریں گے. آخر میں یہ پوڈ کاسٹ اس انٹرویو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک بیٹر انڈیا اور بالعموم ایک بہتر دنیا کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ہر انسان پیس چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، باہر ہو، ملک میں ہو، امن چاہتا ہے نا. یہ امن کا پیغام دین اسلام ہمیں دیتا ہے. اسلام کا مطلب ہی پیس ہے. جی اللہ کی طرف سے جو قوانین دے دیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے. یہ کسی دھرم میں لے لیں آپ، کسی بھی جو ہے ان کی آسمانی کتاب کو لے لیں، چاہے مہا بھارت لے لیں، رامائن دیکھ لیں، کلکی اوتار لے لیں. ہر کتاب میں، مذہبی کتابوں میں ایک اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے. جی ان کا بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا پرمیشور، ان کا گاڈ، ان کا اللہ جو بھی ہے ایک ہی ہے. یہ دین سب کے لیے ہے. یا ایھا الناس کہہ دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے. جی یہ قرآن سب کے لیے ہے. ہدی للناس ہے، ہدایت ہے. یہ ہدایت کا پیغام ہم امت محمدیہ ہے، آخری امت ہے، امت وسط بنایا گیا. یہ پیغام پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہمیں علم کے ذریعے سے بھی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ ثابت کرنا ہے. آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کرپشن ہے، رابری ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، یہ سب عام ہے. اس کو ختم کرنا، جی اس کو جڑ بنیاد سے نکالنا ہے. اس کے لیے قرآن شمشیر ہے. اسلام از دا کریکٹ وے. اسلام صحیح طریقہ ہے. جب آپ جو ہے، ہم سب امت مسلمہ اس پر عمل کریں گے، بتائیں گے کہ دیکھو دس از اسلام، تو جب لوگ جو ہے آپ کی طرف، اسلام کی طرف آنے لگے. کیونکہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ دن دور نہیں کہ ہر جو ہے کچے اینٹ سے بنا ہوا گھر کیوں نہ ہو جائے، چمڑے کا گھر خیمہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اسلام داخل ہو کر رہے گا. داخل ہو کر رہے گا. اللہ کا دین ہے، اللہ اس کو غالب کرے گا. لیکن اس میں میرا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن؟ کنٹریبیوشن. جی آپ کا جی بیٹر یہ انڈیا کے کنٹریبیوشن. لیے اور ایک بہتر دنیا کے لیے ہمیں میسیج آ چکا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوان لوگ اور دیگر طبقات اس پیغام کو لے کر اٹھیں گے اور دعوت کو عام کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا میں وہ تبدیلی آتے ہوئے دیکھیں گے. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں دارالامن کا اور خواتین میں ایک بیداری کا، ان کو اسلام کی طرف اور قریب لانے کا، انشاءاللہ اس میں مزید آپ کو تقویت حاصل ہو، آپ کا کام اور بڑھے اور خواتین جڑے اور ان کی زندگی مزید بہتر ہو اور اس کا اجر دونوں جہاں میں بھرپور ملے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ دارالامن ٹرسٹ انڈیا استاذہ مبینہ خانم صاحبہ، جو اپنی زندگی کا سفر، اپنے سوچ وچار ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. انشاءاللہ ہم بہت جلد پھر حاضر ہوئیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.